یہ شخص پل صراط سے چل رہا ہوگا، کبھی چلے گا، کبھی ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا۔ یا اللہ تو نے مجھے پار تو لگا دیا ہے، تھوڑا سا اور آگے جانے دے، درخت کے نیچے میں سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور پانی پینا چاہتا ہوں، یا اللہ بس یہاں لے جاؤ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگنے والا۔ پھر پکار کے کہے گا کہ یا اللہ ادھر لے جانا ایک بار، اور آگے جنت کے نظارے اسے یوں نظروں کے سامنے ہوں گے، اور جنت کے دروازے کو دیکھتا جائے گا، دروازے تک تو لے آیا ہے، اب اندر بھی لے جا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہمیں یہ احساس شدید ہوگا کہ اللہ جل جلالہ جیسا مہربان ہم پہ کبھی کوئی نہ تھا۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کے حالات کیا ہوں گے، اب ذرا سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شخص پل صراط سے چل رہا ہوگا، کبھی چلے گا، کبھی ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا، یہاں تک کہ کبھی اس کو تھوڑی سی آگ بھی چھونے کی کوشش کرے گی، بچتا بچاتا یہ نکل ہی جائے گا، اور جب یہ پار ہو جائے گا نا تو اسے یقین نہیں آئے گا، یہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا، اور اتنی خوشی ہوگی کہ یہ پار جانے کے بعد یہ کہے گا اے اللہ میں یقین کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے نا یہ اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، اتنا خوش ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اس کے سامنے ایک درخت کو لائے گا، تو جیسے ہی اس کی نظر اس درخت پہ پڑے گی نا تو وہ درخت انتہائی خوبصورت ہوگا، اور اس کو دور سے یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ درخت کے پاس پانی بھی ہے۔ اب پل صراط سے گزرا ہوا انسان، حشر کا میدان، اور اتنے دکھوں سے وہ گزر کے گیا ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو جیسے ہی اس درخت کو دیکھے گا، پانی کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے پار تو لگا دیا ہے، تھوڑا سا اور آگے جانے دے، درخت کے نیچے میں سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے اس درخت کے پاس لے جاؤں تو اس کے بعد تو تیری کوئی حاجت نہیں ہے نا، بس یہی عرض کرے یا اللہ تیری قسم بس ادھر لے جا، اتنے ٹوٹے ہوئے بندے پہ یہ کرم ہو گیا تو وہ تو اسے اور کیا چاہیے تھا، یا اللہ بس یہاں لے جا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگنے والا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے قریب اس کو لے کے جائے گا، وہاں جب وہ بیٹھ کے پانی پیے گا اسے سکون حاصل ہوگا، جیسے ہی وہاں سے وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے آگے ایک اور درخت اس پہ ظاہر فرمائے گا، وہاں وہ اسے اور خوبصورت نظارہ نظر آنے لگ جائے گا، پھر پکار کے کہے گا کہ یا اللہ ادھر لے جانا ایک بار، اس کے نیچے جو پانی وہ پلا دے، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو ذات وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ تو نے پہلے وعدہ کیا تھا، کہتا یا اللہ آخری بار، یا اللہ آخری بار لے جاؤ ادھر، اس کے بعد کوئی نہیں، کہتے اللہ پاک اس کی پھر مان لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس درخت کے نیچے جب وہ جائے گا، وہاں کا پانی پیے گا، اب اس کی حرص بڑھتی جائے گی، اسے اپنے اللہ پہ یقین بڑھتا جائے گا، کاش یہ یقین دنیا میں ہو جائے، ہائے ہائے کاش یہ یقین اپنے رب پہ دنیا میں حاصل ہو جائے، تو میرے بھائیو انسان کی زندگیاں، سب کی زندگیاں جنت بن جائیں۔ تو ایک اور درخت جو ہے جنت کے دروازے کے قریب جو درخت ہوگا نا وہ اس پہ ظاہر ہوگا۔ اب جب وہ درخت ظاہر ہوگا تو اب یہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے ادھر لے جانا، آخری بار تیری قسم ادھر لے جا، پھر قسم اٹھائے گا، اور اللہ پاک پھر وہی بات ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ کیا، 2 دفعہ کیا، تو تیسری بار یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر لے جا، اس کے بعد کہیں نہیں۔ عرض کرے گا یا اللہ آخری بار مان لینا، اللہ پاک اس کو وہاں لے جائے گا، وہ جب وہاں پہنچے گا اسے وہاں کی چھاؤں میسر ہوگی، وہاں کا پانی پیے گا تو پچھلے جو دونوں درخت ہیں ان کو بھول جائے گا، اور آگے جنت کے نظارے اسے یوں نظروں کے سامنے ہوں گے، اور جنت کے دروازے کو دیکھتا جائے گا، اور حسرت بری نگاہوں سے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ اقدس میں پھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اب رب تعالیٰ خود ہی اسے ارشاد فرمائے گا کہ اب تجھے اور کیا چاہیے، وہ کہے گا یا اللہ دروازے تک تو لے آیا ہے، اب اندر بھی لے جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہے گا یا اللہ یہاں تک لے آیا، مجھے اندر بھی لے جا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جا،
میں نے تجھے زمین و آسمان کے برابر ایک جنت عطا کی، ایک نہیں اس جیسی ایک اور عطا کی، جا جہاں تیرا دل چاہے جنت میں رہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے معاشرے کے لوگوں، زمانے میں رہنے والوں، یہ وہ پاک ذات جل جلالہ ہے کہ جس کی ساری زندگی ہم نے نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاری، جنت میں آخری شخص کے ساتھ جب وہ اتنا مہربان ہے، سوچو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کتنا مہربان ہوگا۔ نبی رسول تو بڑی دور کی بات ہے، یہ وہ شخص ہے جو گھسٹتا ہوا، جو گرتا پڑتا جنت میں گیا، اسے اتنی بڑی جنت مل رہی ہے، اور جو فرما بردار ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میرا اللہ اس کے ساتھ کتنا مہربان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الانسان ما غضک بربک الکریم، او میرے بندے تو اپنے مہربان اللہ سے کہاں بھاگا رہا۔ کاش ہمیں زندگی میں پتہ چلے کہ جو وہاں مہربان ہے وہ یہاں بھی مہربان ہے۔